مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کل پرسوں جو ان کو ناجائز جو ان کو قتل کیا، خدا کی قسم دماغ بالکل جواب دے چکا ہے۔ اے بے ایمانو فراڈیوں، ڈھونڈو پاکستان کے اندر چراغ لے کر کے ڈھونڈو، ادریس جیسا بندہ دکھا دو۔ کیا شہباز شریف اس کے برابر کے ہے؟ زرداری اس کے برابر کے ہے؟ کیا اس کے برابر ہے؟ تمہیں تمہاری نسلوں کو ان کی جوتیوں پہ قربان کر دو۔ ظالموں، پاکستانیوں، ایسے ایسے علماء 3-4 ہزار سال میں صرف وہ علماء آپ کے لیے فارغ کرنے والے نہایت بے دردی کے ساتھ ملزم قاتلوں نے قتل کر کے ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پرویز مشرف کے پر جب حملہ ہوا وہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ جب آپ کے کسی لفنگے پر کوئی حملہ کرتا ہے وہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ یہاں ہمارے ہاں تشریف لائے تھے تو میں انتظام میں لگا ہوا تھا، ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت نے ایک فقیر مسکین آدمی تھے، مدرس تھے، ایک آدمی نے قدردان جو لوگ ہوتے، ایک آدمی نے 5 ارب روپے کہا کہ یہ چیک لے لو، 5 ارب روپے ابھی مدرسہ اپنے لیے الگ بناؤ، چونکہ آپ تو نوکر ہے اور مدرس سے آپ حقانیہ میں پڑھاتے ہیں اور آپ ادھر پڑھاتے ہیں، نعمانی میں آپ ادھر، 5 ارب روپے آپ کو ابھی دے رہا ہوں، مدرسہ شروع کرو، اگر اس پہ پورا نہ ہو جائے تو اور پیسے بھی آپ کو دیتا ہوں۔ یہ قدردان ہے، لیکن کہنے لگے نہیں، وہ میرے استاد کا مدرسہ ہے، روزانہ 4 سنڈے سے یہاں سے صبح سویرے نکل کر کے گاڑی میں اللہ اکبر جاتے تھے نوشہرہ اکوڑا خٹک پڑھانے کے لیے، کہ میرے شیخ کا مدرسہ ہے مولانا عبدالحق حقانی مولانا عبدالحق دارالعلوم حقانی جو دیوبند کے فاضل تھے، فرمایا کہ میرے شیخ کا مدرسہ ہے، اس میں میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، اور ظالموں نے ہم سے چھین لیا، اس کو ظالموں نے ہم سے چھین لیا۔ حکومت اور اللہ کو قاتل فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور حکومت تلاش کر رہی ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ کیا تفتیش کرو گے؟ اللہ اکبر۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ اللہ کے لیے اپنے علماء کی قدر کر لو، اللہ کے لیے اپنے مدارس کو خود سنبھالو، مساجد کو خود سنبھالو، تبلیغ جماعتوں کے ساتھ خود دے دو، دینداروں کے ساتھ خود دے دو، اور یہ گزرے نا یہاں سے تھوکتے رہو۔ یہ جب اس قسم کے بے دین یہ جب گزرے نا، دے مارو، گالیاں دے دو ان کو، اور کس کر کے کہ ہائے کتا آ گیا، ہائے کتا آ گیا۔ یہی ان کا علاج ہے، یہی ان کا علاج ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایک چیز ہمارے پاس محفوظ ہے، نوٹ ہے، وقت تو یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم خود بھی رو پڑتے اوروں کو رلانے والا۔ انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ کو چکانا پڑے گا، اس کا بدلہ آپ کو چکانا پڑے گا۔ کر بے حیائی کے حکومت تو کر لے، جس طرح علماء کو قتل کر لے۔ آپ کے توسط سے، آپ کے وساطت سے میں عرض کر رہا ہوں، خدا را آپ لوگ بیدار رہو، اپنے مدارس کو، اپنے علماء کو، تبلیغی جماعتوں کو، دینداروں کی حفاظت تحفظ آپ کریں گے، ورنہ اللہ کی صبر کی بھی ایک حد ہوگی، ایک حد ہوگی۔ خدا جب پکڑتا ہے تو اللہ کی قسم کوئی بھی نہیں بچے گا، اور ہم بچے بھی نہیں، ہم تباہ ہیں، ہر صورت میں تباہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ایک آدمی بادشاہ کسی بیوہ عورت پر عاشق ہو گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ اس بیوہ کی بچی تھی، پہلے والے شوہر سے بچی تھی، اب اس کو استعمال کرتے رہے، اور جب وہ بوڑھی ہو گئی تو بوڑھی ہونے کے بعد اب اس کی بچی کو شروع کیا، اپنے ستیلی بیٹی کو شروع کیا۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بغیرت، یہ بیٹی ہے آپ کی، اس کی ماں سے جب آپ کا نکاح ہوا ہے ستیلی بیٹی کے ساتھ، اس پر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ اے آسمان، تو نے یہ بھی دیکھا کہ بے حیا کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ستیلی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو، اس پر قتل کر لیا۔ اور اب اس پر ہوا کیا؟ جب یحییٰ علیہ السلام کا خون، وہ مولی منظور کا خون نہیں تھا، وہ یحییٰ علیہ السلام کا خون تھا، جب اس کا خون زمین پہ پڑ گیا تو زمین سے آواز، زمین ابل رہی تھی، وہ خون ابل رہا تھا، زمین رو رہی تھی۔ علاقے والوں نے کہا
علاقے میں کچھ ہوش مند لوگ تھے، عقل مند تھے، انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، یار یہ کیا ہو رہا ہے، نبی قتل تو ہو گیا ہے، اس خبیث نے قتل تو کر دیا، ارے زمین ناراض ہے، ارے یہ زمین رو رہی ہے، ارے غرق ہو جاؤ گے، اٹھو 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 اٹھو، غرق ہو جاؤ گے، یہ زمین غصے میں ہے۔ وہ زمین جوش مار رہی تھی اور نبی کے خون کو جذب نہیں، حالانکہ نبی کا خون پاک ہوتا ہے، نبی کا خون پاک ہوتا ہے، اور ہمارے حرام خوروں کا خنزیر کا خون ہوتا ہے، کتے کا خون ہوتا ہے، نبی کا خون پاک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ زمین اس کو جذب نہیں کر رہی تھی، زمین اس کو پی نہیں رہی تھی، زمین اس کو اپنے سینے میں لے نہیں رہی تھی، اس سے آواز نکلتی تھی، اس خون سے زمین سے آواز نکلتی تھی۔ تو چند نوجوان تھے، انہوں نے کہا یار 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 کب تک ان بے غیرتوں کے پیچھے چلیں گے، کب تک ان بے غیرتوں کے ہاں میں ہاں ملائیں گے، ارے اٹھو۔ نوجوانوں نے ہمت کر دی، چند لوگ نکلے، کہتے کہ یا ہم یا وہ، یا ہم وہ، جا کر کے اس خنزیر کو پکڑ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد پھر آ گئے، تو اب زمین آہستہ آہستہ اب اس زمین نے لے جا کر کے اس خون کو جذب کر لیا، اب زمین کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا کہ ایک نبی کا بدلہ نوجوانوں تم نے لے لیا، نوجوانوں نبی کا بدلہ تم نے لے لیا۔ اس لیے میں بھی سمجھتا ہوں، علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ جب ایک عالم دین کو کوئی قتل کرتا ہے، وہ قوم کوئی قتل کرتی ہے، کوئی قوم، ان میں سے 30,000 کو خدا موت کی گھاٹ اتار دے۔ ہمارا ملک قرضدار ہے، ہمارے آسمان کے رجسٹروں پہ لکھا ہوا ہے کہ لاکھوں علماء تبلیغی دیندار یہاں قتل ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ آپ کے توسط سے بڑا دھچکا لگا ہے، اللہ ہماری دستگیری فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ بوڑھی مائیں اور بہنیں اور بوڑھے میرے سر کے تاج، اللہ ان ضعیف العمر اور کمزوروں کی لاج رکھتے ہوئے خدا ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ اس ملک کی تباہی علماء کا قتل، اس طرح اللہ آپ کو بنا کر یہ کہ کیا ہے، مسکینوں کا، غریبوں کا قتل بے جا اس طرح کی خون بہا رہے، خدا ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ آپ حضرات صرف دعا تو کر لیں، مذمت تو کر سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کبھی ابھی اجلاس ہے، وہ غریب کیا کر سکتا ہے، فریادی کر سکتا ہے۔ اس جمعرات کو یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، منگو پیر کی طرف کوئی پروگرام ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس میں شریک ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جمہوریت زندہ باد، بس ایک جلوس ملوس نکالیں گے، کم از کم اتنا تو ہو جائے، ان بہیاؤں کو، ان کو کوئی، ان کے لیے اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ان کو کچھ یہ کہ ٹس سے بس نہ ہو جائے، لیکن تاہم ہم اپنا احتجاج تو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حضرت اقدس کو غریق رحمت کر دے۔ جامع حقانیہ اور دارالعلوم نعمانیہ جن مدارس میں حضرت پڑھاتے تھے، ہزاروں کے طلباء اور علماء جو آج رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کی دستگیری فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔